أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک، معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے حق والی باتوں کے آنے کے بعد بھی کئی چیزوں سے ثابت کر کے بتلا دیا گیا معجزات وغیرہ کے ذریعے سے کہ یہ نبی برحق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقی ہے۔ اس کے باوجود بھی جو اس پر ایمان نہیں رکھتے یا اس کی بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہیں کرتے، عمل اس کے خلاف کرتے ہیں، زندگی کے مقصد کو صحیح طور پر ڈھالتے نہیں، اس میں ڈھلتے نہیں، تو ان کے لیے ذکر ہے کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ نظرہ ینظرو کی شکل میں لفظ آیا ہے، اصل میں ینتظرون ہے۔ یہ لوگ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ان کو انتظار ہے تو صرف اس بات کا ہے کیا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں تو جب سوچیں گے۔ فرشتے آنے سے مراد ہے روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت اپنی جماعت کے ساتھ جب ان کے پاس پہنچ جائیں، سارے حقائق جب سامنے آئیں گے، نظر آئیں گے، فرشتہ بھی دیکھے گا، فرشتوں کی جماعت بھی دیکھے گی، ابلیس بھی دیکھے گا جو نہیں دکھنے والا، سارا منظر بھی جو آخرت میں اس کے ساتھ ہونے والا ہے، دوزخ اور ہولناکیوں کی کیفیت ساتھ لے کر آئیں گے ملک الموت برے بندوں کے لیے۔ کیا وہ وقت کے آنے کے بعد سب سمجھ میں آئیں گا کہ قرآن کو یقین کرنا، ایمان لانا، نیک عمل کرنا جب سمجھ میں آئیں گا تو یہ وقت جو ہوتا ہے غیب کا نہیں رہا، مشاہدہ کا ہو گیا۔ ایمان کا تعلق ہے یؤمنون بالغیب، ان چیزوں کی حقانیت اور کا ثبوت پیش کر دیا گیا، یقین رکھ کر ایمان لا کر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو کیا اس وقت اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں یا یہ کہ خود ان کا رب، تمہارا رب ان کے پاس آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے پاس آ جائے، یا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے جب قریب ہو جائیں گے، جب بات سمجھ میں آئیں گی، یا اللہ تعالیٰ کے تمہارے رب کے جانب سے پیش کی جانے والی علامتیں، نشانیوں میں سے کوئی نشانی آنے کا انتظار ہے، یعنی قیامت کی علامت۔ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں طلوع ہوتا، غروب ہوتا ہے، قیامت کی 20 علامتوں میں سے سورج جہاں سے غروب ہوتا ہے پھر وہیں سے طلوع ہو جائے گا۔ دجال کا نکل جانا، ظاہر ہونا، کا ایک جو قیامت کی علامتیں ہیں واضح، جب یہ علامتیں دکھ جائیں گی، اب کوئی شکل و صورت نہیں رہیں گی، تو کیا جب ایمان لانے کا سوچیں گے، جب اللہ کے تعالیٰ کے کلام پاک کو، اس کے فرمانات کو صحیح اور حق جب سمجھ میں آئیں گا
یوم یاتی بعض آیات ربک، جبکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی یا قیامت کی یا موت کے وقت پر فرشتہ ان کے پاس موجود ہونے کی، جب کوئی بھی ایک چیز جب ظاہر ہو جائے گی تو اس وقت ایمان کا اعلان بھی کرو گے، اقرار بھی کرو گے، توبہ بھی کرو گے، تو بھی ان کا یہ ایمان ناقابل قبول، یہ توبہ ناقابل قبول، یہ اقرار ناقابل اعتبار، اس لیے کہ اس گھڑی کے آنے سے پہلے ایمان لا نہ تھا، ایمان نہیں لائے تو لم تکن آمنت من قبل، اس سے پہلے چونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا اور ایمان لا کر کوئی بھی نیک اچھا عمل کیا بھی نہیں، تو لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے انسان توبہ کرے، نیکی کی طرف مائل ہو، جو مومن نہیں ہے ایمان لا لے، جو ایمان میں کمزور ہے ایمان کو پختہ کر لے، جو گناہ گار ہے گناہوں کا احساس کر کے توبہ کر لے، اس کے بعد نہ توبہ قبول ہوگی، نہ ایمان قبول ہوگا، نہ اقرار کا کوئی اعتبار ہوگا، اور یہ قید کلیہ ہے۔ چاہے اس گھڑی سے ذری دیر پہلے بھی اگر یقین کر کر ایمان لا لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اس کا اعتبار ہے، لیکن اس کے مشاہدے میں آنے کے بعد اب ایمان کے اقرار کے کرنے کی کوئی وجہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں بتا کر اس پہ بات ختم کر کے فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی کچھ سدھرتا نہیں، ان سے کہہ دینا اچھا انتظار کرو، تم اسی گھڑی کا، فرشتے روح نکالنے آئیں گے تو اس گھڑی کا انتظار کرو، یا رب کے سامنے موجود ہونے کا انتظار کرو، یا عذاب کی قیامت کی علامتیں آنے کا انتظار کرو، جبکہ اس کے بعد کوئی موقع ملنے والا نہیں۔ انا منتظرون، جو تم ہم کو غلط سمجھ رہے ہو ہم بھی انتظار میں رہیں گے، کس کے ساتھ خیر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، کون صحیح تھا کون غلط تھا پتہ چل جائے گا۔ تو لہذا مسلمان کے لیے بھی پوری طرح مطمئن ہونے نہ پائے، بلکہ اعتقاد یقین کے ساتھ ہمیشہ توبہ کرتے ہوئے، مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ایمان پر قائم رکھے۔ جو ایمان کے اوپر نہیں ہے ان کے لیے خاص طور پر ذکر ہے ان چیزوں کے اندر، یہ انکار کرنے والے کو انکار سے باز آ جائے، توحید کا راستہ اختیار کر لے۔ اسی کے ساتھ جوڑ کر مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے، ان الذین فرقوا دینہم، لیکن وہ لوگ، وہ حضرات جو اپنے دین کے اندر فرقہ بندی کر ڈالے ہیں، ہر فرقہ اپنا ایک بڑا بنا لیا ہے، اپنا امام بنا لیا ہے، وہ کانو شیعہ کئی ٹکڑیوں میں بڑھ گئے ہیں، شیعتن کے معنی پارٹی، جماعت۔ وضاحت احادیث کے اندر ہے، دین کے اندر یعنی دین سے تعلق جوڑ کر دیندار کہلا کر، پھر دینداری کے نمونے مختلف ہو گئے پارٹیوں کی شکل میں۔ اس طرح یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے تھے، ارشاد ہے کہ 71 فرقوں میں سے 70 دوزخ میں جائیں گے، ان میں کا ایک فرقہ نجات پائے گا۔ یہودیوں میں 72 میں بڑھ گئے، 71 دوزخ میں جائیں گے، ایک فرقہ اس میں سے جنت میں جائے گا، جو ہدایت پر رہے گا، سیدھے راستے پر رہے گا۔ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے افراد بھی ٹکڑیاں ہو کر 73 اس میں بٹیں گے، ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، ناجی ہوگا، ماں باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ تو ماں باقی سب کا مطلب جو ہے، سب کے پاس قرآن ہے، سب کے پاس تلاوت ہے، سب کے پاس ترجمہ ہے، سب کے پاس مطلب ہے، پھر یہ تفرقہ کیسے؟ اختلاف دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اختلاف
رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین میں بھی اختلاف تھا، لیکن دین میں بگاڑ کے لیے نہیں تھا، دین میں سدھار کے لیے، بڑائی کے لیے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بی نقعا فوسطن بی جمعا۔ چیز کی وضاحت نہیں، صرف صفات کا ذکر ہے۔ تیز دوڑنے والے، مجمع میں گھسنے والے، اتنی تیز رفتار سے دوڑنے والے، جن کے دوڑنے کے وقت پر ان کے پاؤں سے زمین ٹکرا کر چنگاریاں پیدا ہوتی ہوں۔ جب انسان چاہتا ہے ان کو کسی جنگ کے میدان میں گھسا دینا تو آسانی سے گھس پڑتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ دوڑنے والے، کرنے والے، فلاں فلاں۔ وہاں ان آیتوں کو ذکر کر کر ایک مطلب سمجھا اللہ تعالیٰ، ارے انسان تیری سواری تیرے اس قدر تابع ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، تیری وفاداری کے خاطر وہ سواری اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جنگ کے میدان میں تلواروں کے بیچ میں گھساتا ہے تو گھس جاتی ہے، تیرے حکم کی فرما برداری کر کر۔ پانی میں دوڑاتا ہے تو کود جاتی ہے تیری فرما برداری میں۔ وہ انکار نہیں کرتا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، مالک میں دوڑنے والا نہیں ہوں، ایسا نہیں کہتا، لیکن تو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غرق ہو کر اللہ تعالیٰ جو چیزیں بتائے وہاں پر ہیلے بہانے کر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اپنے رب کی نہیں مانتا۔ تو کون سا جانور مراد ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اونٹ ہے میاں۔ پھر عبداللہ بن مسعود سے پوچھے تو انہوں نے فرمایا ارے گھوڑے ہیں جی۔ یہ اختلاف ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت علی نے تو یہ فرمایا، تو جا کے ان سے کہہ دو اگر ضرورت پڑے قسم کھانے کی میں قسم کھانے تیار ہوں، مباہلے کی تو مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ذکر کیا تو فرمایا فوراً قبول کیا، وہ صحیح فرما رہے ہیں، مجھ سے غلط نکلا۔ ایسے اختلافات تھے۔ حق کو تلاش کرنے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے، حق کو ماننے کے لیے، حق پر قائم اور باقی رہنے کے لیے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں، غرور کرنے کے لیے نہیں، جھگڑا بڑھانے کے لیے نہیں، حق کو سمجھنے کے لیے۔ اس قسم کے اختلاف کو حدیث شریف میں ہے اختلاف امتی رحمت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہے، کہ باعث تفرقہ ہوتا ہے، باعث نفرت ہوتی ہے، وہ مراد ہے اس کے اندر۔ معیار تو بتا دیا، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اس طریقے کو اختیار کر کر میرے صحابہ جمے ہوئے ہیں، اس طریقے کے اوپر دین پر قائم اور باقی رہو۔ اس سے جو ہٹتا ہے تو یہ تفرقہ ہے، الگ الگ ہے۔ الغرض اگر ایسی چیزیں ہوں تو لست منہم فی شیء، تمہارا ان اختلافی والی چیزوں سے، تفرقہ بندی سے تمہارا کچھ لینا دینا نہیں۔ اس وقت خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دراصل اب رائے اختلافات کرنے والے بھی انما امرہم، ان کا بھی تصفیہ ہو کر رہے گا۔ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹے گا، یعنی قیامت میں کیا حق تھا، کیوں حق ہے، اللہ تعالیٰ بتا دے گا، خبر دے دے گا، جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ لہذا حق کی تلاش میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر حق کی تلاش جستجو میں لگے رہنا۔ اے اللہ تعالیٰ تو حق پر قائم رہے، حتیٰ کہ دعاؤں میں بھی یہ دعا ہے وفقنا لأعمال لما تحب وترضى، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کاموں کی توفیق دے، وہ کام جس کام سے، جن کاموں کے کرنے میں تیری رضامندی شامل ہے یا تو چاہتا ہے۔ صحیح راستہ بتانے والے کی بھی طلب رکھنا۔
کیونکہ انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے. اللہ نے انسانوں میں سے بشر کو منتخب فرمایا نبوت کے لیے. پھر کنتم خیر امتن، امتیوں کے لوگوں میں سے بتلا دیا جن کو دین ہے تم دین کو پھیلاؤ بتاؤ. پھر عام امتیوں کو حکم دیا کہ جو تم کو معلوم نہیں ہے تم جا کر پتہ کرو، معلوم کرو، اس کے اوپر قائم اور باقی رہو. نفرت والی چیز کو پھیلانے والا کام نہیں ہے. دین اور حق کے قائم کرنے کے عنوان سے اللہ کی طلب میں رہے تو اللہ تعالیٰ چیزیں بتاتے ہیں، طریقے بتاتے ہیں، اس کو قبول فرماتے ہیں. صحابہ میں اختلاف تھا بہت ساری چیزیں، فلاں صحابی نے ایسا کیا، فلاں صحابی نے ایسا کی. وہ ایسا اختلاف ہے کہ وہ مذہب کے اندر فرق پیدا کرنے والا نہیں تھا، اس کے ایک طریقے تھے. الغرض ان چیزوں کے بعد اب آخری اختتامی آیات آ رہی ہیں جس کے اندر قید کلیہ دیکھو نیک اور بری چیزوں کی وضاحت کر دی گئی. اب نیکی کو نیکی سمجھ کر اختیار کرو گے تو تمہارے رب کا فضل تم پر کس قدر ہوگا. تم یوں ہی بھی کر دو گے تو کم سے کم 10 گنا اضافہ دینے والے ہیں. سمجھ کر اخلاص کے ساتھ کرو گے تو بے حد و حساب تمہارا رب اپنی شان کے لحاظ سے تم کو عطا کرے گا. لہذا تم اطاعت و عبادتوں میں اپنے طریقوں کے اندر کون سا کیسا پہلو اختیار کرنا ہے وہ طریقوں کی وضاحت اگلی آیت میں. سبحان اللہ.